بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم عین جوانی میں کے دور میں ہو اور پابندی سے نماز پڑھتے ہو اور اپنے نفس سے لڑ کر خود کو حرام سے بچا رہے ہو، تمہاری تنہائی پاک ہے، موبائل کا صرف اچھا استعمال کرتے ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہو، تو یقین جانو اللہ کے بہت قریب ہو، کیونکہ جوانی میں گناہ اپنی طرف زیادہ کھینچتے ہیں اور تم خود کو ان گناہوں سے بچا رہے ہو۔ ایسے ہی چلتے رہو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ اللہ پر یقین، جن کو امید ہو، لگن ہو اور یقین ہو اللہ کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتے، کبھی نہیں گرتے، کوئی شکوہ نہیں کرتے، بلکہ خاموشی سے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ حالات نہ بھی بدلیں تو کیا ہوا، میرے رب العالمین کو بہتر پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ رب کے فیصلوں میں بہت بھلائیاں ہوتی ہیں، صرف صبر، یقین، امید اور چاہت سے جڑے رہیے، اس کی ذات سے وہ تھام لے گی۔ پتہ ہے آپ کو، ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارا کا سارا انحصار اسی پر کر لیں اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ۔ اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان عظمت، بڑائی، جلال پر یقین کرنا وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ سمجھے اسی وقت اسی بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے اور وہ کتنا بڑا ہے اور وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن وہ ذاتی طور پر سامنے آئے گا اور وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے، وہ سب کن فرماتا ہے، پھر اسی خلقت اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے، جو ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اللہ کی رحمت اور انسان کی گناہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر میں ایک درخت اور پر ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا، یہ چڑیا انسان، اور اس کے منہ میں تھوڑی سی جو مٹی ہے وہ اس کے تھوڑے سے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیوں نہ انسان توبہ کرے اور میں معاف نہ کروں اسے۔ 7 گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں، بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ لوگ جو زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کی تعریف کی، آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی یا اس کے سوا اور الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہے، راوی کو شبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس جنازے کے متعلق بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی اور پہلے جنازے پر بھی یہی فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والی قوم کی گواہی بارگاہ الہی میں مقبول ہے، یہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ رات کی تنہائی میں جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر آیا ہے، کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو، دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت۔ اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو درود شریف، یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے۔
تو آپ فوراً دوسری پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسد، آپ کو پتہ ہے حسد کیا ہے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں سے ان نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل